جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے انوائرمنٹ کے ایشوز کے حوالے سے جو ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں. بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں. اب جیسے ہم واٹر کی بات کر رہے تھے, اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو 85% جو ہے عوام پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ صحیح اصل جو جینون پانی ہے, مطلب کہ جو ملنا چاہیے, جو ہیومن باڈی کے لیے ضروری ہے سائنٹیفکلی یا میڈیکلی, وہ ہمیں نہیں ملتا. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جناب سید کمال علی حیدر صاحب موجود ہیں. سر اب بات ہم چل رہی تھی جو آپ نے پٹیشن کی تھی سر, تو پھر اس میں کورٹ آرڈرز ہوئے, اس میں بہت ساری میئرز لیے گئے اور بہت ساری چیزیں بھی نظر آئیں. لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ہے سر اویئرنیس اور کاؤنسلنگ کا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت سارے ایسے ایشوز آئے ہیں, جیسے کووڈ-19 آیا, اسموک کا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر, ایسے ہی پانی کا ایشو ہے, بہت سارے گھروں میں بہت ساری ڈپارٹمنٹس کے اندر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن گورنمنٹ لیول پہ کیا کاؤنسلنگ اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی کوئی کچھ کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں, پہلی چیز تو عمر یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پانی کی قلت ہے جی, اور عوام الناس کو یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اس کا بوجھ جو ہے نا کوئی شک نہیں حکومت پر ہی ہے کہ وہ اویئرنیس کیمپینز بنائیں, وہ وجوہات بتائیں کہ کیوں آپ کا پانی ریڈیوس ہو رہا ہے. آپ کا پانی ایکوفر جو زیر زمین پانی جو آپ پیتے ہیں, جو صاف پانی ہے, نایاب چیز ہے, وہ بھر نہیں رہا, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیسک بنیادی وجہ ہی نہیں پتا کہ پانی کیوں کم ہو رہا ہے. اور اس میں حکومت جو ہے نا اس کو اقدامات کرنے چاہیے, جس طرح اویئرنیس ہے, اور ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائزمنٹ چلنی چاہیے, اور گاہ بگاہ. یہ نہیں کہ جب کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا تو یہ اپنا ارے کرنا شروع کر دیں گے. ان کو ہر وقت ٹیلی وائز یہ کرنا چاہیے. پھر بیسک بنیادی چیز ہے جو کہ ہمیں جو نلکا ہے, نل, ہمیں اس پہ قابو کرنا چاہیے. نلکا ہمیں جیسے فار ایگزامپل آپ شیو کر رہے ہیں, اس وقت پانی چل رہا ہوتا ہے, نہا رہے ہوتے ہیں, پانی چل رہا ہوتا ہے, بے دریغ آپ پانی استعمال کرتے ہیں. جیسے کار واشنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, 400 لیٹر صاف پانی استعمال ہوتا ہے, 400 سے زیادہ ایک گاڑی پہ. کار واش ریسائکلنگ سسٹمز لگوائے ہم نے, تو اس کو ریڈیوس کر کے 70 پہ لے آئے. اس طرح کے کئی اقدامات ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ایبولوشن واٹر ٹینک ہم نے بنائے. سب سے بڑا جو ہے جج صاحب کے حکم کے مطابق بنا یہ داتا دربار ایبولوشن واٹر ٹینک. 60,000 گیلن دن کا اس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے, اور سارا سڑکوں کی دھلائی کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے. پی ایچ اے کو وہ دیا ہے, LWMC کو وہ دیا ہے. اس میں آپ کو جو لارج اسکیل ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. جیسے کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو بچے ہیں ان کی جو سلیبس کا حصہ بنایا جائے کہ کنزرویشن آف واٹر, جیسے باقی جات جو ہیں اپنا میونسپل ویسٹ برننگ نہ کرے. ان تمام چیزوں کو کورس کا بچوں کے سلیبس کا حصہ بنایا جائے, اس کے اندر امپلانٹ کیا جائے یہ چیز. اس کے علاوہ یہ بہت مشکل ہے اس چیز پہ قابو کرنا. بالکل میننگ بائی مطلب کہ ایجوکیشن جو بیسک ایجوکیشن ہے اس میں اس چیز کو اس کا انپٹ ہونا چاہیے. بچوں کو آپ چھوٹی ایڈولسنس سے, چھوٹی عمر سے ان کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کریں, تو پھر وہ ایک ڈیولپڈ ایج میں جا کر اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے سر. سر ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں, میں اگر ساؤتھ پنجاب کی بات کروں, بلوچستان کی کچھ ڈسٹرکس ہیں, پھر سندھ کے ہیں بہت سارے. میں نے خود اس چیز کا میں آئی وٹنس ہوں کہ سر وہاں پہ تو افراد وہاں کے جو ہیں ان کو پانی جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں وہیں سے جانور پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو اس میں گورنمنٹ کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی, کیونکہ صرف لاہور تک کیوں محدود ہیں یہ چیزیں سر, کیونکہ پرابلمز آل اوور دا پاکستان دیکھنے کو ملتی ہیں سر. دیکھیں, لاہور کی حد تک تو وی آر ویری فارچونیٹ کہ ایک اویئرنیس تھی. پھر ہمارے پاس بڑے قابل جج صاحبان ہیں, اور وہ جنہوں نے ٹیک اپ کیا, شاہد کریم صاحب, علی اکبر قریشی صاحب, یہ سارے معاملے کو 5-6 سال شاہد کریم صاحب اس کو اب تک دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. لیکن یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب بلوچستان میں جو حالات ہیں پانی کی اتنی قلت ہوگی کہ جو سرفیس جو ہوتی ہے پانی, شاید آپ کو علم نہ ہو اس چیز کا, پانی جو زیر زمین ہے وہ سرفیس اسٹرکچرل سپورٹ دیتا ہے. بلوچستان میں اس قدر پانی کم ہوا کہ بلوچستان کا جو لیول ہے زمین کا وہ نیچے چلا گیا. اب بات یہ ہے کہ کوئی ان میں سے وکیل اٹھتا, وہ اٹھ کے عدالت میں جاتا, آواز دیتا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ, وی آر ویری فارچونیٹ کہ لاہور میں لوگ تھے, ہمیں سننے والے بھی لوگ تھے, آواز اٹھانے والے بھی لوگ تھے. اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوسائٹی کو کتنا نالج ہے, کتنی اویئرنیس ہے, اور پھر وہ کیا ایکشن لیتی ہے. سر کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے
ٹھیک ہے, وہ رائٹ ٹو انوائرمنٹ آئی تھنک سو میرے خیال میں اب نیا انہوں نے انسرٹ کیا 9A غالباً ہے رائٹ یا 19 ہے جس میں رائٹ ٹو کلیئر انوائرمنٹ, اور جو آرٹیکل 9 ہے دیٹ از رائٹ ٹو لائف, اس میں واٹر, کلین واٹر اور انوائرمنٹ سب کچھ آ جاتا ہے. جی بالکل, میں سر وہیں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں بھی ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کوئی لیجسلیشن, کوئی پالیسی میکنگ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی آپ کو نظر آئی ہے سر؟ دیکھیے ہم تو بات کریں گے کہ ڈیکلریشن 2018 کی سپریم کورٹ نے کی, اس کے بعد ایک جنرل سا ڈیکلریشن ہوئی پاس کہ پانی کو کس کس طریقے سے بچایا جائے گا. پھر اگر ہم بات کریں پروونشل لاہور کی بات کریں تو جب یہ پٹیشن ہوئی تو جج صاحبان کی کوششوں کے بعد حکومت کو شاید ذمہ داری کا احساس ہوا اور واٹر ایکٹ بھی کر دیا, 2019 میں واٹر ایکٹ بھی آ گیا. اسی طرح اگر آپ انوائرمنٹ کی بات کریں تو جج صاحبان نے بڑا ایکشن کیا اور اس ایکشن کے نتیجے میں گورنمنٹ کو بھی احساس ہوا, انہوں نے اسموگ رولز بنا دیے اور یہ فصلوں کی باقیات اور جو ڈیمولیشن کے لا سارا بنایا گیا, جو اپنا آپ کے بھٹے زگ زیگ پہ نہیں کرتے کنورٹ اپنے آپ کو, ان کو ڈیمالش کرنے کا, جو انڈسٹریل یونٹ اپنی اسکربر نہیں لگاتی ان کو بھی ڈیمالش کرنے کا اختیار دیا گیا. حکومت نے بالکل لیجسلیشن کی ہے پروونشل لیول پر. سر اس میں جیسے آپ واٹر ایکٹ کی بات کر رہے ہیں یا اسموک کے حوالے سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی گئی ہیں سر, اب ریسنٹلی جو ایشو اسموک کا ابھی تو بہت زیادہ ایک منتھ پہلے چل رہا تھا جس کی وجہ سے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن تک بات پہنچ گئی تھی کہ ایک لاک ڈاؤن لگایا جائے اور مارکیٹس بھی بند کی گئی تھیں. لیکن آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ یہ کہ جو پوش ایریاز ہیں DHA کے, بحریہ کے, ٹھیک ہے سر, اور اطراف میں بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ انڈسٹریز بڑے بڑے اشرافیہ کی ہیں, لیکن وہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی سر؟ دیکھیے 100% امپلیمنٹیشن اگر آپ بات کریں وہ تو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں کہ امریکہ میں کرائم ریٹ 0 ہے دیٹ وڈ بی اے بگ لائی. اگر آپ کہیں کہ برطانیہ میں کرائم ریٹ 0 ہے دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, لیکن جو حکومت ہے اس نے کی ہے, کوشش کی ہے, اور فرق اس میں کہوں گا کہ ضرور پڑا ہے, لیکن ایک ٹینڈنسی ہے ہماری عوام کی جو کہ بڑی حد تک ہم نے افیکٹو, عدالت افیکٹو رہی ہے اور اب حکومت بھی اس لائن پہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو بیسک پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے فار ایگزامپل کیٹلیٹک کنورٹر ہے, انہوں نے اپنی گاڑی کے ساتھ لگانا ہے تاکہ دھواں نہ ملے. جو چنچی والا ہے اس نے اپنی موٹر سائیکل کو مینٹین کرنا ہے, موٹر سائیکل والا ہے اس کی موٹر سائیکل سے دھواں نکل رہا ہے. یا یہ سیکیورٹی جو ایجنسیز ہوتی ہے جو بینکس میں جو پیسے ٹرانسفر کرتی ہے, ان کی گاڑیوں سے دھوئیں آ رہے ہوتے ہیں. اس حد تک کورٹ نے آرڈر پاس کیے کہ جو سرکاری بسز ہیں ان کو بھی مینٹین کیا گیا, وکس کی سرٹیفکیشن ان کو دی گئی ہے. تمام سرکاری اداروں کو یہ حکم دیا گیا کہ جتنے وہ ان کی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ وہیکل ہیں سب کی وکس سرٹیفکیشن لیں. یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ہو رہا ہے. آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں جس حوالے سے اسکول وینز ہیں, اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسی جو ٹرکس وغیرہ ہیں وہ مائگریٹ کرتی ہیں صوبے ٹو صوبے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کیا لگتا ہے سر آپ کو ایسی چیز کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ اگر پولوشن دیکھی جائے تو پولوشن کی مین وجہ یہ وہیکلز ہیں, تو اس میں کوئی میکانزم اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں سر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کتنی کنٹریبیوشن ہے. 83% وہیکل ایمیشن ہے, اور خیر عدالت نے اس کے اوپر گاہ بگاہ آرڈر پاس کیے, اب سیکٹری ٹرانسپورٹ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو سب سے جو ایک اہم آرڈر جو کورٹ نے پاس کیا تو ہوتا ہے امپلیمنٹیشن آف اسکول بسز کے. جو بڑے اسکول ہیں وہ جدھر گاڑیوں کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے ان کی 50% جو بچوں کی تعداد ہے ان کو بس پر لے کے آئیں, اس سے ریڈکشن ہو جائے گی گاڑیوں کی. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی بڑا اسکول ہوگا تو گاڑیوں کی قطار ہوتی ہے, اور اس گاڑیوں کی قطار کی وجہ سے گاڑی اگر کھڑی بھی ہے, آن ہے, پلائی کر رہی ہے سڑک پہ, تو ایمیشن وہ کریٹ کر رہی ہے. وہ ایمیشن آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن وہی ایمیشن ہے جب فصلوں کی باقیات ہوتی ہے, جب اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو اسموگ بن جاتی ہے.
تو فصلوں کی باقیات تو کئی 100 سالوں سے یہاں پر ہو رہی ہے. تو کیا چیز ہے کہ فصلوں کی باقیات اب کیوں چب رہی ہے؟ وہ ہے وہیکل ایمیشن. وہیکل ایمیشن سے نکلے جو کیمیکلز ہیں وہ ہوا میں رہتے ہیں, وہ باقیات کو بھی ہوا میں اٹکا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ اب اسکول بسز کی طرف بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح اسکولز کو کمپیل کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, اور جتنے بھی مڈل کلاس جو ہوں گے ماں باپ جو جاب ڈور ہوں گے وہ تو بالکل پریفر کریں گے کہ ان کے بچوں کو بسز پہ لے جایا جائے. ان کو تو صرف ہاں یہ ہے کہ یہ اسکول کی ذمہ داری ہوگی کہ بسز میں سیکیورٹی فراہم کریں, ان کو بچوں کی آیا کی جو پروویژن ہو, اس طرح کی معاملات ہوں, یہ تو پھر اسکولوں کی رسپانسبلٹی. سر اس میں آپ نے جیسے بات کی مطلب کہ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بسز کو ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور فصلوں کی باقیات کے حوالے سے آپ نے کہا. سر آپ نے جو ریسنٹلی اگر ایک وہ سنا ہو سی ایم صاحبہ کی طرف سے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسموگ ہے یہ اسموگ آ رہی ہے انڈیا سے, سر تو اس حوالے سے جو انڈیا کے سی ایم ہے پنجاب کے, تو انہوں نے کہا کہ دہلی سے بھی ہماری دہلی کو اس کی طرف بھی ہماری اسموگ جا رہی ہے, پنجاب کی طرف پاکستان کی بھی ہماری طرف جا رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جب کبھی پاکستان میں کوئی ایسا بحران آتا ہے, کوئی ایسی پرابلم آتی ہے, ہم دوسرے پہ ہی کیوں ملبہ چھوڑتے ہیں؟ سر دیکھیے آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو کراس بارڈر فینومینا اس کو کہتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ انڈیا کا جو خطہ ہے اور جو پنجاب ہے, بگر پنجاب, ادھر جو فصلوں کی باقیات ہے وہ ان سے بھی قابو نہیں ہو سکی. اور انڈین سپریم کورٹ, اگر آپ ہیڈ لائنز پڑھیں گے, انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے گائے بگائے وہاں ایف آئی آرز کٹی, بڑا کچھ ہوا, لیکن وہ بھی قابو نہیں کر سکے. لہذا ہاں اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پر زیادہ زور دینا چاہیے انسٹیڈ آف شفٹنگ اٹ. لیکن اگر ہم کہیں کہ وہاں سے کوئی ایسپیکٹ ہے ہی نہیں تو یہ بھی غلط ہوگا. بالکل کراس بارڈر فینومینا ہے, اٹ از اے ریالٹی. ہندوستان سے ہر سال جب ان سے کنٹرول نہیں ہوتا اور ہماری طرف ہوائیں, جس طرف ہواؤں کا رخ ہوتا ہے تو اس طرف ہوا ضرور آتی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. یہ میں ضرور ایڈ کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے, ہمارے جو افسران ہیں, وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے سر. سر محکمہ ایریگیشن کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پانی کا جو خاص طور پہ جو پانی کا جو یوزز ہے پانی کی, خاص طور پہ اگر میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں تو جیسے ڈی جی خان ہے, راجن پور ہے, ہر سال 2 سال بعد یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف پانی کی قلت ہو جاتی ہے, دوسری طرف وہیں پانی جو ہے وہیں ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو 5 ریورز ہیں ان کا کنٹرول ہمارے پاس ہے نہیں. کنٹرول ویسٹ ود آور نیبر انڈیا. تو جب ان کے پاس واٹر فلو ہوتا ہے تو دے ریلیز اٹ, اور اس کے نتیجے میں ہم فلڈ ہو جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ڈیمز ہم بنائیں, ریزروائرز کریٹ کریں, تاکہ جو پانی جب ایکسیس میں آتا ہے تو وہ اس کو ہم اکٹھا کر لیں, ایکیومولیٹ کر لیں, اور وہی پانی آپ کا زیر زمین چلا جائے گا. سوائے ریزروائرز کے ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. سر جو فارمر چیف جسٹس صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا ڈیم کے حوالے سے, تو وہ کیا کمپلیٹ ہوا تھا؟ اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو میں ایکسپلین کر دوں کہ 1500 ارب روپے کی ضرورت تھی ڈیم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے بالکل جائز اور مناسب اقدام تھا. اب اس کو آگے گورنمنٹ نے, سپریم کورٹ تو ایک حد تک ہی کر سکتی, آگے رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے. 1500 ارب روپیہ آپ کیسے اکٹھا کریں گے؟ سپریم کورٹ جتنا کر سکی وہ اب تک وہ فنڈ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہی ہے. باقی تو ابھی حکومت وقت کا کام ہے نا کہ وہ اس چیز کو مزید لے کے چلے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا % بجٹ کا جو ہے وہ ان چیزوں پہ خرچ کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ جیسے ہم تعلیم پہ یا ہاسپٹلس پہ دوسری چیزوں پہ بھی صحت کے لیے کرتے ہیں, پانی بھی ایک میرے خیال میں صحت کا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہ ہو تو. دیکھیں میکسیمم بجٹ بننا چاہیے, ریزروائرز بنانے چاہیے آپ کو, واٹر ریچارج کے لیے آپ کو ریچارج ویلز بنانے چاہیے, دو کہ عدالت کے احکامات کے مطابق, جیسے شاہد کریم صاحب کے احکامات کے مطابق ایل ڈی اے نے, پی ایچ اے نے, باقی ڈپارٹمنٹس نے بھی بہت سے ریچارج ویلز بھی لگائے. لیکن ایک سیریس ایفرٹ چاہیے گورنمنٹ کا کہ اس چیز کو سیریسلی لے, کیونکہ 82% میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ کا ریچارج نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو آپ کا زیر زمین پانی ہے 1300 فٹ اس کی گہرائی ہے, پورے لاہور میں جو پھیلا ہوا ہے 1300 فٹ حد ہے اس کی. اس کے اندر جو اوپر والا پورشن ہے پانی کا
جو آپ سمجھ لیں کہ 1900 فٹ تک ہے اور اس سے اوپر والا پورشن جو ہے وہ کنٹامنیٹ ہو چکا ہوا ہے آپ کی انڈسٹریل یونٹس کی انجیکشن کی وجہ سے، جو کہ کورٹ نے 2-3 سال پہلے بند کرائی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ پانی ایکسیس میں نہیں ہے، کچھ چند 100 فیٹ ہے جس پہ صاف پانی اویلیبل ہے. اگر ہم پانی کو سیریسلی نہیں دیکھیں گے تو آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. سر آپ نے ابھی واٹر ایکٹ کی جیسے بات کی تھی، وائلیشن کے بعد کیا کنوکشنز بھی ملی ہیں لوگوں کو، پینلٹیز لگی ہیں سر؟ جی بالکل. اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پینلٹی بتاتا ہوں، جو کورٹ کے آرڈر پر یہ واسا نے اپنے فائنز ریوائز کی اور جہاں 5,000 روپیہ فائن تھا اس کو 10,000 کر دیا ڈومیسٹک، اور جہاں کمرشل تھا اس کو 20,000 کر دیا. تو اور وائلیشنز ہوتی بھی اس میں ڈارٹمنٹ فورس ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے. واسا کے جو ایس ٹی اوز ہیں ریلیونٹ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ مختلف سوسائٹیز بھی اب عمل کر رہی ہیں. اس پہ فار ایگزامپل ڈی ایچ اے کو دیکھیں، ان کی بڑی سخت انفورسمنٹ ہے. واٹر میٹرز بھی ڈی ایچ اے میں لگ گئے ہیں. اسی طرح واسا بھی واٹر میٹرز کورٹ کے آرڈرز پہ پروسیس آف اپنا انسٹالنگ واٹر میٹرز. سر اس میں آپ نے پرائیویٹ سوسائٹیز کی بات کی، ادھر میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ وہاں کے رہائشی کو چارج کرتے ہیں، بل بھی چارج کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کا، بجلی پانی کا بھی بل کرتے ہیں، اس کو یہ گورنمنٹ نیٹ کے اندر کیسے لایا جاتا ہے؟ وہ بھی گورنمنٹ کو دیتے ہیں سر ٹیکس؟ کورٹ آرڈر 2018 میں ہوا تھا اور پہلے تو تھا کیا کہ جو سوسائٹیز تھی وہ اپنے ریزیڈنٹ سے چارج کرتی تھی، لیکن سارا کچھ اپنی جیب میں رکھتی. ٹھیک ہے. اب وہ جو ریلیونٹ سوسائٹیز ہیں، ریسپیکٹو سوسائٹیز ہیں، چارج کرتی ہیں اور اب واسا کو پیسے جا رہے ہیں، پچھلے کوئی 2018 سے جا رہے ہیں. سر یہ واسا کا کیا رول ہے ذرا اس میں تو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. سینیٹیشن ایجنسی جتنے لاہور کے جو علاقے ہیں مخصوص جو واسا کے جورسڈکشن میں ہیں ان کو پانی فراہم کرنا، ان کو سیویج کی سہولت فراہم کرنا ہے واسا کا. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی اس کا نفاذ ہونا چاہیے واسا جیسی ایسی کمپنیز کا؟ بالکل. واسا جس طرح ہے اسی طرح اس کا کاؤنٹر پارٹ بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے اور ملتان میں بھی ہے، لیکن واسا کے ذرا افیکٹونیس ذرا زیادہ ہے کیونکہ فیڈرل یا آپ کا پروونشل کیپٹل ہے، اس وجہ سے افیکٹو زیادہ ہے. سر جیسے پروونشل کیپٹل ہے لاہور، سر اب ہم کراچی کی بات کریں وہ بھی ہب ہے سر، اسلام آباد کی بات کریں، پشاور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، ملتان ہے، جو بڑے بڑے سٹیز ہیں سر، اس میں بھی ایسی کوئی واسا جیسی تنظیمیں ہیں جو کام کر؟ ہر جگہ ایجنسی، جیسے آپ کی ایل ڈی اے اس کی یہ جو ہے نا سسٹر ایجنسی ہے واسا، اسی طرح ہر شہر میں ہے، لیکن پرفارمنس تو پھر ڈیپینڈز آن دی گورنمنٹس انٹرسٹ، تو گورنمنٹ کے انٹرسٹ کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. سر اب میں ایک کمپیریزن آپ سے لینا چاہ رہا ہوں انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے، آپ نے باہر کنٹریز میں بھی ایجوکیشن لینے کے لیے بھی گیا، دوسرے معاملات میں بھی، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اندر سسٹم ہے، میکانزم ہے، واٹر جیسے ہے یا اسموک کا ایشو ہے، کوئی بھی ایسا ایشو آ جاتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے طریقے میں کیا ایسا فرق ہے ویسٹ اور پاکستان کے اندر؟ کیونکہ وہ میرے خیال میں پراپر طریقے سے ایک میکانزم کو لے کے چلتے ہیں، اس چیز کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ چیز کیوں نہیں ہوتی سر؟ دیکھیں ویسٹ بھی کوئی بہت پہلے یا 200 صدی سے انوائرمنٹل ایشوز پہ اویئر نہیں ہوا. یہ 80s کی بات ہے کہ امریکہ میں بھی واٹر کے ایشوز ہائی لائٹ ہوئے، جو انڈسٹریل ویسٹ تھا اس کا کانسیپٹ آئے، بہت زیادہ ٹائم ان کو بھی نہیں گزرا. پاکستان کیونکہ اڈاپٹ کر لیتا ہے لیجسلیشن کو، صرف وہاں انفورسمنٹ بہت سخت ہے، وہاں جو پینلٹیز ہیں بہت ہائی ہیں. پاکستان میں یہ پینلٹیز کی شرح بڑھائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ بہت فرق پڑ جائے گا انفورسمنٹ میں. ٹھیک ہے سر. سر فائنل ہم کنکلوژن کی طرف آئیں گے. سر کوئی ایسے میجر ریفارمز آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی قانون کو جو لیجسلیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قانون بنائیں اس چیز پہ، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی مختلف ایریاز ہیں جس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے، کئی ایسے ایشوز ہیں جن پہ قانون سازی کی ابھی بھی ضرورت ہے، جیسے اسموگ پہ ابھی رولز بنائے، بالکل جیسے اسکول بسز کی ریگولیشن کے اوپر رولز بن رہے ہیں، اور جیسے آپ کا واٹر ایکٹ بنا، اور اسی طرح جو آپ کی ایشوز ہیں نا پرٹیننگ ٹو سوسائٹی، اس کے اوپر بیشتر چیزیں، جیسے بلینگ کی ایک ججمنٹ آئی ہائی کورٹ کی، اس کے اندر بلینگ کے اوپر بھی رولز بنا دیے گئے. تو آپ کی جو کورٹس آر دیئر اینڈ کورٹس آر کنٹریبیوٹنگ.
ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر گیونگ می ٹائم سر فار یور پریشیس ٹائم سر. ناظرین آپ نے جیسے سنا کہ جیسے سید کمال علی حیدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک جو پانی کا معاملہ ہے یا دوسرے صحت کے میٹرز ہیں, جیسے ہم اسموک کے حوالے سے ہے, تو اس میں بڑی ایک اشد ضرورت ہے کہ قانون اور اس کی قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفرٹ جو ہے وہ صرف گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی طرف سے بھی نہیں ہوتی, ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ سوسائٹی کے ممبرز کی طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم بطور شہری, بطور پیٹریوٹ, ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ قانون کو فالو کریں. اگر قانون نہیں ہے تو ہم وہ سوسائٹل ایمبٹ کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اس چیز کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اڈاپٹ کریں, کیونکہ پانی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن پاکستان میں اس کی پچھلے پاسٹ ایئرز میں اگر دیکھا جائے تو اس کا جو قلت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے شہریوں کو بھی, جیسے ہمارے گیسٹ نے بتایا سید کمال صاحب نے, کہ کم سے کم پانی کا استعمال کریں, جتنا ضرورت ہو اس کا استعمال کریں. اب فوک کے حوالے سے ہے تو اس کی ایس او پیز کو فالو کیا جائے. ناظرین بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے اپنے سینئر سے, اپنے لائر سے انٹرویو کر کے جو سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لائر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی انسپائریشن ہے سید کمال علی حیدر صاحب کہ سوسائٹی کے لیے وہ رول پلے کر رہے ہیں. ایسے آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے جو اپنے نیبرز ہیں سب دوستوں کے مل کے ایسی کاوشیں کرتے رہیں. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو آج تک اجازت دیجیے. ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.